نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا، ان دونوں کا سوال ہے، یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں۔ باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے، یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔
लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज़ भाई, हज़रत ख्वाजा वैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक बारी मेरियां अखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुन चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या होजारी है। कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते हैं मैंने कहा यार वही तो वैस करनी थी, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था, सिसकियाँ और आहें निकल गई उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक़ में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वज़ू करते देखा। कहते हैं जब उनका वज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। कहते मैंने कहा कि मन अंत आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रह जाए, सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूलना। बाबा साहब के मज़ार पे गए तो खाली आ गए, दादा साहब गए तो खाली, ऐसे चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम कोई पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने कलमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आदम के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूँ? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? वो ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूँ कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मेरा पीछा ना करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ और जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले ज़रा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तू मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस, उन्हें जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूँ असी किसे दे कुछ नहीं लग दे। इसीलिए मैंने हज़रत गालिबन इमाम शौरानी रहमतुल्लाह अलैह ये हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब हज़रत वैसे करनी जन्नत में जाएंगे तो मुमकिन है उस वक़्त भी लोगों को दीदार न कराया जाए, बल्कि इमाम शौरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा फरमाएगा और उनके झुरमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। या खुदा से मिलेंगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलेंगे। ये भी लोग तो मोहब्बत करें, सालिहीन का प्यार, नेक लोगों की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत रास्ता आसान करती। कोई शक नहीं कि ज़माने में सारे लोग अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी आए हैं मार्केट में, होते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 बुरों को लेकर के अच्छों की मोहब्बत छोड़ देंगे, नेक लोगों का जिक्र छोड़ देंगे, उनका प्यार छोड़ देंगे, उनका तज़किरा पढ़ना छोड़ देंगे, उनके पास बैठना छोड़ देंगे। गुज़श्ता दौर में जो बादशाह भी नेक हुए ना, वो भी सालिहीन की मोहब्बत की वजह से नेक हुए। औरंगज़ेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते थे। महमूद गजनवी की बेहतरी का सबब यह था कि हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी के पास जाया करते थे। सालिहीन की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों के। इन लोगों को प्यार था तो आला जहांगीर बादशाह
جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے۔ درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے۔ اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں میرے بھائی۔ کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں چاہتے۔ چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے۔ اس نظام کو چھوڑا، صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو۔ اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے، اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے۔ میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا نا، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب اللہ تشریف لائے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہو، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے۔ پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا۔ بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا۔ یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے۔ کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ، انہوں نے کہا تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو پھر مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی۔ حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا۔ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے بندوں کا پیار ہو کبھی نہ چھوڑیں۔ کسی بزرگ کا ذکر ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل بیت نبی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں۔ وہ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے۔ ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو۔ کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے،
اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے، اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح، 15-18 کرامتیں تیار ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں، میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں آتے جاتے جو ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے، کنے ایسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی، وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ، جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا، جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی، بڑی مخصوص لوگوں سے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے، ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں، میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے، شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا، قریب نہیں تھے، کرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے۔ ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے، منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے، لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے، تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے۔ او بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے، بڑی خوشامد۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے، ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا، اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر۔ اس کی دلیل مسند امام احمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا، حالانکہ جو صاحب نسبت جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں، میں لاہور میں تھا پرسوں تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے، اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا، اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے، کیا کیا جا سکتا ہے، سارا پروٹوکول۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ درویشوں کو ضرورت ہے۔ میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی، کوئی میرا تعارف نہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے سے، تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو؟ بھی گجرانوالہ سے آئے، تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے۔ وہ پتہ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں صاحب، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی، لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا، لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی۔
ओ भाई ये कैफियत होती, क्या जरूरत थी? बड़े खादम थे उनके, किसी को भी इशारा करते तो आ जाता, कोई मसला तो नहीं होता। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि हुजूर छोटों को इज्जत देते थे, नवाजते थे महबूब करीम। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं मेरे नसीब देखो, मैं यमन जा रहा हूं, हुजूर ने गवर्नर बनाया है और नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने की सरहद तक मुझे छोड़ने आए, हुजूर छोड़ने आए, नबी पाक गुलाम का प्रोटोकॉल, नबी पाक छोड़ने आए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और फिर बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। हुजूर छोड़ने आए, सारी बातें बताने के बाद हबीब ने फरमाया मुआज एक बात आखिरी सुन ले। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया हो सकता है जब तू वापस आए तो तेरी मेरी मुलाकात ना हो और तू मेरी कब्र से गुजरे। हजरत मुआज घोड़े पे बैठे थे, छलांग लगा के कदमों में आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने गवर्नरी क्या करनी, मेहरबानी करे, जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। हुजूर नहीं जाना, यहीं रहने दे। तो ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। महबूब ने कंधों से पकड़ के उठाया और सीने से लगाया, फरमाया मुआज तू जहां भी जाए तकवा इख्तियार करना, मेरा उम्मती अगर मुत्तकी हो तो मैं उसके साथ ही रहा करता हूं, शर्त यह है कि परहेजगार हो, मुत्तकी। हजरत वैसे करनी से हुजूर को खुशबू आती। यहां उम्मती बात नहीं मानता, अमल नहीं करता, बल्कि तारीखें देता है, कहता है नमाज रोजे आएंगे तो फिर शुरू करूंगा, और दाढ़ी जब सारा सर सफेद हो जाएगा फिर रखूंगा, और सच तब बोलूंगा जब सारी दुनिया बोलने लग जाएगी, पहले नहीं बोलूंगा। ओ भाई आज आगाज कर अभी से। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, बड़ा दिल चाहता था हुजूर से मिलने को, आए भी 2 दफा, आपने बातें सुनी हुई। अम्मा बूढ़ी थी, एक इधर देखो मेरी तरफ, अम्मा बूढ़ी हो और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना, जरा सुनना। हजरत वैसे करनी, ये दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शौरानी ने लिखा है, ये तमाम उन पे सीरत निगारों ने लिखा है। कहा बेटे मैं कमजोर हूं, मुझे छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना। एक दिन बड़ी मिन्नत की, रो पड़े। अम्मा ने कहा बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालज ज़दा औरत हूं, उठ के चल नहीं सकती। ओ भाई, हजरत अवैस कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। ये इमाम शौरानी के जुमले, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? क्या लफ्ज है, क्या अंदाज है। आज तो मुरीद भी टेलीफोन करता है, कहता है पीर साहब तैयार हो जाए, मैं पहुंच रहा हूं, करीब आ गया हूं, जरा रेडी हो जाए। हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े, कौन है? बड़ी आजजी, बड़ी दरवेशी, कहने लगे अम्मा जी एक फकीर हूं, यमन का रहने वाला हूं, एक फकीर हूं, एक दरवेश हूं, यमन से आया हूं, महबूब से मिलना है। अब वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। हजरत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फकीर आया था। ये इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्मे गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत